شادی کے 1 ماہ بعد شوہر مر گیا۔ بے سہارا ہو کر مزار پر آ گئی تو ایک پیر نے جن سے نکاح پڑھا دیا۔ شادی کی پہلی رات جن روتا ہوا بولا، تو میری پہلا عشق، میرا نام روزی ہے اور میرا تعلق ایک پسماندہ علاقے سے ہے۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور میرے بابا پھلوں کا ٹھیلا لگاتے تھے۔ میں 15 سال کی ہوئی تو میری ماں، جو اپنے بچپن سے محنت مزدوری کرتی رہی اور اب بڑھاپے کی وجہ سے کسی سہارے کی تلاش میں تھی، اس نے مجھے کام سکھانے کے لیے اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا۔ میں خوش تھی کہ کام کے بہانے ہی صحیح میں اپنی ماں کے ساتھ اچھے گھروں میں چلی جاؤں گی اور امیر لوگوں کے خوبصورت گھروں میں نہ صرف مزے مزے کے کھانے کھاؤں گی، بلکہ ایک دن کوئی امیر شہزادہ مجھے پسند کر کے اس تنگ سی گلی کے کچے سے مکان میں آ کر میرے ماں باپ سے میرا ہاتھ مانگے گا اور مجھے اس غربت بھری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دلا دے گا۔ پڑھ لکھ کر زندگی میں آگے بڑھنے کا خواب تو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ تعلیم کا کوئی تصور ہی نہ تھا۔ 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی مل جانا ہی ہمارے لیے سب کچھ تھا۔ میں یہی خواب بن سکی تھی، جس خواب کی کوئی منزل تھی اور نہ ہی کوئی کنارہ، محض ایک خواب کی صورت میری آنکھوں میں موجود تھا۔ خیر، جب میں پہلے دن اپنی ماں کے ساتھ ایک بہت ہی پیارے بنگلے میں کام کرنے پہنچی تو وہاں کی خوبصورتی دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ مجھے اپنی غربت پر رونا آیا اور میں سوچنے لگی کہ ہم جیسے غریب لوگ بس اپنی زندگی کے دن پورے کرتے ہیں۔ زندگی سے صحیح معنوں میں لطف اندوز تو یہ امیر لوگ ہوتے ہیں، جن کے آگے پیچھے نوکر کام کرتے ہیں اور جن کا جب جس چیز پر دل آئے خرید لیتے ہیں۔ میں نے ہر قیمتی شے کو حیرت اور حسرت سے تک کر ماں سے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو ماں بولی، جلدی نہ ہو تو ہر انسان کے پاس اس کا نصیب ہوتا ہے، کوئی کسی کا نصیب چھین نہیں سکتا۔ نصیب اور اوقات سے بڑھ کر نہ مانگ جو تجھے تیری اپنی ذات سے غافل کر دے۔ ایسی آرزو نہ کر، صحت اور سلامتی مانگ، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ ماں کی نصیحت آدھی میرے سر سے گزر گئی اور باقی کی آدھی میں نے خود ہی سر سے گزار دی۔ کیا فائدہ ایسی نصیحت کا جس کا تعلق دولت سے نہ ہو؟ اماں نے مجھے ڈانٹا تو میں چپ چاپ برتن دھونے لگی۔ اگلے روز جب میں اماں کے ساتھ بنگلے پر پہنچی تو وہاں میری ملاقات تانیہ سے ہوئی، جو اپنی ماں کی جگہ کام کرنے آئی ہوئی تھی اور تقریباً میری ہی ہم عمر تھی۔ وہ سانولی رنگت اور موٹے نقش والی لڑکی ایک نظر دیکھنے سے ہی بہت عام سی لڑکی لگتی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر ایک نظر واش بیسن کے اوپر لگے قیمتی اور خوبصورت سے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو مجھے ایسا ہی محسوس ہوا جیسے میری نظر کسی سلطنت کی شہزادی پر پڑ گئی ہو۔ اماں کی سہیلیاں جب بھی اماں سے ملنے آتی وہ یہی کہتی کہ خالدہ، تیری یہ بیٹی تو کسی سلطنت کی رانی لگتی ہے، آخر کیا کھلاتی ہے اسے؟ اماں کے ڈر سے میں جلدی سے آئینے کے سامنے سے ہٹی اور بیگم صاحبہ کے کچن کی صفائی کرنے لگی۔ شام کو میں اور اماں گھر واپس آتے تو تھکن سے ہمارا برا حال ہوتا تھا، کیونکہ گھر واپس آنے کے بعد گھر کے کام ہمارے منتظر ہوتے تھے۔ ایک دن ہم گھر واپس آئے تو ابا اپنا ٹھیلا چھوڑ کر گھر واپس آئے اور مجھے کہنے لگے، روزی پتر، میری کمر میں آج بڑا درد ہے، تو ایسا کر گلی کے کونے سے میرا ٹھیلا کھینچ لا۔ یہ سن کر میں گلی میں نکل گئی۔ شام کا وقت تھا، کافی اندھیرا بھی پھیل گیا تھا، گلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا، سارے علاقہ مکین اپنے گھروں میں بند ہو چکے تھے، کیونکہ ہمارے علاقے میں یہ بات مشہور تھی کہ شام ہوتے ہی یہاں ایک آسیب گلیوں میں گشت کرتا ہے، جس سے ڈر کر لوگ اپنے گھروں میں جلد ہی پناہ لے لیتے ہیں۔ شام کو گھروں میں بند ہونے کے بعد لوگ صبح ہی باہر نکلتے تھے۔ میں ابا کا ٹھیلا پکڑ کر اندر کی طرف بڑھ رہی تھی کہ میری نظر ایک کالے رنگ کے بڑے سے بلے پر پڑی۔ وہ میری طرف ہی نظریں جمائے مجھے گھور رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہونے لگا، مگر میں نے اپنے ڈر پر قابو پایا اور کوئی بھی رد عمل دیے بغیر اپنے گھر کی طرف چلتی رہی۔ یہ الگ بات تھی کہ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور اس کالے بلے کی تیز نگاہوں کو میں اپنے جسم پر چپتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس دن کے بعد یہ معمول ہی بن گیا تھا۔ کالا بلہ مجھے اپنے آس پاس دکھائی دینے لگا تھا۔ اس نے کبھی مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کی تھی، مگر اس کی چمکتی آنکھیں دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اب تک میں نے کالے بلے کے بارے میں اپنی ماں کو نہیں بتایا تھا، یہ سوچ کر کہ ماں پریشان ہو جائے گی، مگر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں خوف کے مارے تھر تھر کانپ کر رہ گئی
اور ماں کو بتائے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ بھی ایک معمول کا دن تھا۔ اماں اور میں کام سے واپس آئے تو ہمیں کچھ دیر ہو گئی تھی۔ پورے راستے میں نے کالے بلے کو اپنے پیچھے آتے محسوس کیا تھا۔ میں اسے نظر انداز کیے چلتی رہی۔ گھر آ کر کھانا کھانے کے بعد ہم اپنی روٹین کے مطابق سو گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب بجلی چلی گئی تھی۔ گرمی کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے بہت قریب کالے بلے کی آنکھوں کو چمکتے دیکھا تو اس کی تیز چمک میری آنکھوں پر جیسے ہی پڑی، ڈر کے مارے گویا میری جان ہی نکل گئی۔ میرے منہ سے چیخ کی آواز سن کر میرے ماں باپ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ وہ سمجھے کہ شاید گھر میں چور گھس آئے ہیں۔ میری ماں جھٹپٹ موم بتی جلا لائی اور ابا نے ڈنڈا اٹھا کر ادھر ادھر چور کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ڈر کے مارے میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اماں میری حالت موم بتی کی روشنی میں ہی دیکھ کر سمجھ گئی۔ کیا ہوا روزی پتر؟ وہ فکر سے بولی تو ابا بھی میری طرف متوجہ ہوئے اور ڈنڈا رکھ کر میرے قریب آئے۔ اماں، ابا، وہ کالے رنگ کا بلّا؟ میں نے اس طرف اشارہ کیا جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا اور اب غائب ہو چکا تھا۔ اماں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور بولی، اے پاگل، بے وقوف، جھلی نہ ہو تو بلے سے بھی کوئی ڈرتا ہے کیا؟ نہ ہنجار اولاد، نہ خود سکون سے سوئی، ساتھ ہماری نیند بھی خراب کی۔ اماں کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ تب میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ بلّا ہمیشہ ہی میرے آس پاس منڈلاتا رہتا ہے۔ میں نے کئی بار محسوس کیا ہے، مگر اماں اور ابا اس بات کو میرا وہم کہہ کر ٹال گئے کہ بھلا ایک بلے کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ میرے آس پاس رہے؟ ضرور میرا وہم ہوگا یا محض خیالی پلاؤ۔ میں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر میرے ذہن میں اب بھی اسی بلے کا خیال تھا۔ انہی خیالوں میں گم میں نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اگلے دن میں نے اور اماں نے جلدی کام پر پہنچنا تھا کیونکہ بیگم صاحبہ کے رشتہ داروں نے بیرونی ملک سے آنا تھا اور ان کے لیے خاص اہتمام ضروری تھا۔ دوپہر کے وقت مہمان آ گئے تو میں جلدی ٹیبل سجانے لگی۔ بیگم صاحبہ کی خاص ہدایت تھی کہ ان مہمانوں کے سامنے میں کام کروں تاکہ ان پر اچھا تاثر قائم ہو سکے کہ اس گھر کی ایک معمولی ملازمہ بھی بڑی حسین ہے۔ خیر، امیر لوگوں کے عجیب ہی چونچلے ہوتے ہیں جس سے مجھے کوئی سروکار نہ تھا، اور میں ٹیبل سرو کر رہی تھی جب کسی نے مجھے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میں اپنی نگاہیں پلٹنا بھول گئی۔ وہ ایک بے حد خوبصورت نوجوان تھا جس کے گھنے بال اور ذہانت سے بھری خوبصورت سیاہ آنکھیں اسے کسی ریاست کا شہزادہ ظاہر کر رہی تھیں۔ دوسری طرف اس کا بھی یہی حال تھا۔ روزی، کھانا لگ گیا؟ بیگم صاحبہ اپنے ہی خیالوں میں گم کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے اس پر سے نظریں ہٹا کر بیگم صاحبہ کو جواب دیا تو وہ بھی بیگم صاحبہ سے کوئی بات کرنے لگا۔ کام کے دوران ہی مجھے معلوم ہوا کہ وہ بیگم صاحبہ کا کزن اور ہونے والا بہنوئی ہے جو بزنس کے سلسلے میں پاکستان آیا ہوا تھا۔ اس کا نام اسد تھا۔ میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ اسد مجھ سے بات کرنے کے موقع تلاش کرتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بات اماں نے بھی نوٹ کی ہے، اسی لیے ایک دن جب ابا کام پر چلے گئے تو اماں نے مجھے بڑے پیار سے سمجھایا، دیکھ میری دھیرانی، میں نے ایک زمانہ دیکھا ہے، یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، سارے ہی ایک جیسے نہیں ہوتے، مگر زیادہ تر امیر لوگوں کی نظر میں ہم غریبوں کی اہمیت کیڑے مکوڑوں اور چیونٹیوں سے بڑھ کر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اسد صاحب سے دور رہ، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، یہ بات سمجھ لے۔ وہ بات بھی کر لے تو لیے دیے انداز میں جواب دے کر پیچھے ہٹ جایا کر۔ ویسے بھی چند دن کی بات ہے، میں کسی دوسری جگہ کام تلاش کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اس جگہ سے خطرے کی بو آنے لگی ہے۔ اماں نے یہ کہہ کر جیسے قصہ ہی ختم کر دیا اور میرے دل میں اندر تک اداسی اتر گئی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرے دل میں اسد کی محبت زور پکڑ چکی ہے۔ میں کئی بار اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی کے جذبات دیکھ چکی تھی، لیکن اب تک نظر انداز کرتی آئی تھی۔ اب اس سے جدائی کا تصور ہی مجھے اداس کر رہا تھا۔ اگلے 2 دن بعد اماں کو ایسا بخار ہوا کہ وہ کام پر نہ جا سکی، لیکن مجھے جانا پڑا۔ حویلی میں کام زیادہ ہونے کی وجہ سے میں چھٹی نہیں کر سکتی تھی۔ تانیہ اور اس کی ماں بھی میرے ساتھ ہی گھر سے نکلتی تھیں۔ ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اماں کو میری زیادہ فکر نہیں تھی۔ اس دن بھی اماں کام پر نہیں گئی تھی۔ میں بیگم صاحبہ کے کچن میں ان کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق برتن دھو رہی تھی کہ اسد صاحب کچن میں داخل ہوئے اور مجھے مخاطب کر کے بولے، روزی، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں گھبرا کر بولی،
کچھ چاہیے تھا صاحب تو مجھے آواز دے دی ہوتی۔ وہ کچھ گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ روزی، جو بات میں تم سے کہنے لگا ہوں اس نے مجھے بے چین کر رکھا ہے، اور میں اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تمہیں بتا دوں کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے ہوش کھو بیٹھا ہوں۔ میں تمہارے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اسد کی یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی، مگر کہنے کے لیے میرے پاس کوئی بات نہ تھی۔ میری خاموشی کو میرا اقرار سمجھ کر اسد خوش ہو گئے اور بولے، میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، اور وہ وقت دور نہیں جب ہم دونوں ایک ساتھ زندگی گزاریں گے۔ میں جلد ہی اس معاملے کو آگے بڑھاؤں گا۔ وہ مجھے امید کی ڈور تھما کر وہاں سے چلے گئے، اور اس دن سے میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور ہو گئی۔ اسد نے بیگم صاحبہ سے بات کی تو انہوں نے میری ماں کو بلا کر خوب ذلیل کیا اور ہمیں کام سے نکال دیا۔ اپنے خیال میں وہ اس معاملے کو ختم کر چکی تھی، لیکن شاید ابھی آغاز ہوا تھا۔ اسد ہمارا ایڈریس معلوم کر کے کسی طرح ہمارے گھر آ گئے۔ میں ان کی اتنی شدید محبت دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اپنی قسمت پر ناز کرنے لگی۔ میرے ابا نے بڑی عاجزی سے اسد سے درخواست کی تھی، پتر اسد، ہمارے پاس سوائے عزت کے اور کچھ نہیں ہے، مہربانی کر کے ہمارا پیچھا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ بڑی سی گاڑی میرے گھر کے سامنے کھڑی دیکھ کر ہمارے بارے میں باتیں کرنے لگے ہیں، اور مجھے ایک لالچی باپ کہتے ہیں جو دولت کی خاطر اپنی بیٹی کی شادی ایک امیر آدمی سے کرنا چاہتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ غربت میں نے برسوں لگا کر جو عزت کمائی ہے وہ آپ کی وجہ سے ملیہ میٹ ہو جائے۔ میں اپنی بیٹی کی شادی اپنے جیسے غریب لوگوں میں کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ سر اٹھا کر جی سکے اور کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ میں نے دیوار میں موجود چھوٹے سے سوراخ سے جھانک کر کمرے میں دیکھا تو اسد کے چہرے پر مایوسی اور دکھ کے آثار نمایاں تھے، جنہیں دیکھ کر میرا دل بھی دکھ سے بھر گیا۔ وہ ایک آخری امید کے تحت بولے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں روزی کو الگ گھر میں رکھوں گا اور کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ سے میں اپنی منگنی توڑ چکا ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ میں کسی اور کے ساتھ خوش رہ سکوں گا۔ یہ باتیں سن کر میرے بابا نے ہاتھ کے اشارے سے اسد کو مزید کچھ کہنے سے روکا اور بولے، میں کسی کہانی پر یقین نہیں کر سکتا، اور میں اپنا آخری فیصلہ آپ کو سنا چکا ہوں۔ ہم غریب لوگ سر جھکا کر نہیں بلکہ اٹھا کر جینا پسند کرتے ہیں۔ میں کسی قیمت پر بھی اپنی بیٹی کی شادی آپ سے نہیں کر سکتا۔ اس دن اسد بہت مایوسی کی حالت میں میرے گھر سے نکلے تھے۔ انہوں نے ایک آخری نظر مجھ پر ڈالی تھی جس میں چھپا درد مجھے بے چین کر گیا تھا۔ وہ پوری رات میں نے آنکھوں میں کاٹی تھی۔ صبح ہوئی اور ابا کام پر چلے گئے تو میں نے اپنی ماں سے کہا، اماں، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اماں نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا جہاں بیگانگی چھائی ہوئی تھی۔ میں آج ان سے دو ٹوک بات کرنا چاہتی تھی۔ اماں، میں اسد سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میرے منہ سے یہ الفاظ سن کر اماں کے ہاتھ سے جھاڑو دور جا گری اور حیرت سے ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ گاؤں کے ماحول میں یوں کسی لڑکی کا خود اپنی شادی کے بارے میں بات کرنا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ میں شاید گاؤں کی پہلی لڑکی تھی جس نے یہ ہمت کی تھی۔ آگ کے اس دریا میں چھلانگ لگانے کے بعد میں جلد پار لگنا چاہتی تھی، کیونکہ اس مطالبے کے بعد اماں ابا کا رویہ اتنا سخت ہو گیا تھا کہ مجھے ہر وقت گھٹن کا احساس رہتا تھا۔ ان دونوں نے پیار اور سختی ہر طرح سے مجھے سمجھا کر دیکھ لیا تھا، لیکن میں اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے قسمت بدلنے کا یہ ایک موقع مجھے ملا ہے، اور اگر میں نے یہ موقع گوا دیا تو شاید کبھی امیر ہونے کا خواب پورا نہ ہو سکے گا۔ میں ہر حال میں اسد سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، سو میں کھل کر جینا چاہتی تھی۔ میں نے شادی کی ضد پکڑ لی اور اس پر ڈٹی رہی۔ ایک رات اسی بات پر گھر میں جھگڑا ہو گیا۔ میں نے اماں ابا سے صاف کہہ دیا کہ اگر میری شادی نہ کی تو میں خود گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میری یہ دھمکی سن کر ان دونوں کو سانپ سونگ گیا اور کافی دیر تک وہ کچھ کہہ ہی نہ سکے۔ بہت دیر سوچنے کے بعد ابا نے کہا، خالدہ، سارے کام چھڑ اور کل سے اس کی شادی کی تیاریاں شروع کر دے۔ میں کل ہی اسد کے آفس جا کر اسے کہہ دوں گا کہ ہم لوگوں کو یہ رشتہ منظور ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دوں گا کہ اس نکاح کے بعد روزی کا اس گھر سے کوئی تعلق ہوگا اور نہ ہی ہم لوگوں سے۔ اور روزی، تو بھی کان کھول کے سن لے، شادی کے بعد اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے تجھ پر بند ہو جائیں گے۔ کبھی اس گھر کا رخ نہ کرنا، ہمارے لیے تم مر جائے گی، یا ہم یہ سوچ لیں گے کہ تو پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ ابا نے تفصیل سے کہا تو اندھیرے میں ڈوبے صحن میں
اماں کی سسکی ابھری، جبکہ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ابا اس گھر میں ایسا ہے ہی کیا جو میں اس گھر میں واپس آنے کے خواب دیکھوں گی۔ میں تو شکر ادا کروں گی کہ اس کچے گھر سے جان چھوٹ گئی ہے۔ 100 سال بھی اس گھر میں رہ کر مجھے اتنی ترقی اور دولت نہیں مل سکتی جتنی اسد سے شادی کر کے ایک دن میں مل جائے گی۔ جب بڑی سی کوٹھی کی مالکن بنوں گی تو خود ہی تمہاری ناراضگی بھی دور ہو جائے گی۔ ویسے بھی اس وقت تمہیں راضی کر کے مجھے ملے گا کیا؟ ایک ٹھیلے والا شوہر یا پھر کوئی مزدور شخص، ساری عمر جس کے بچے بھی پالوں گی اور ساتھ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا ساری عمر گلا بھی گھونٹ کر جینا پڑے گا۔ میں نے یہ سب باتیں سوچ کر خود کو مطمئن کیا اور سو گئی۔ اگلے چند دنوں میں ہی میرے ماں باپ نے میرے سے ہر تعلق ختم کر کے مجھے اسد کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اس طرح میری ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ اسد کی فیملی سے بھی چند دوستوں کے علاوہ کسی نے بھی شادی میں شرکت نہ کی تھی۔ وہ لوگ ایک معمولی کام والی سے شادی کرنے کی وجہ سے اسد سے ناراض تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بھی اسد سے ہر طرح کا تعلق ختم کر لیا تھا۔ اسد نے ایک چھوٹا سا فلیٹ لیا تھا جس میں ہم رہنے لگے تھے۔ میں جو دولت مند ہونے کے خواب سجا کر اسد کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، اس خوبصورت اور چھوٹے سے فلیٹ میں رہ کر میرا دم گھٹنے لگا اور میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے ترس جاتی۔ ایسی حالت میں مجھے اپنے ماں باپ کے گھر کا چھوٹا سا اور کچا صحن بری طرح یاد آتا، جہاں کم از کم کھلی ہوا میں سانس لیا جا سکتا تھا۔ اپنے فلیٹ کے خوبصورت اور جدید طرز کے امریکن کچن میں کھانا بناتے ہوئے گرمی کی وجہ سے میرا دم گھٹتا تھا۔ مجھے اپنے ابا کے گھر میں صحن کے ایک کونے میں موٹی سی چادر کے نیچے کھانا بنانے کی عادت تھی۔ اب یہ خوبصورت اور سجا سجایا کچن مجھے کسی مصیبت سے کم نہیں لگتا تھا۔ میں ہر وقت چڑچڑی رہنے لگی۔ اسد ایک خیال رکھنے والا شوہر ثابت ہوئے تھے اور انہوں نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ زمانے کی گرم ہوا بھی انہوں نے مجھے نہ لگنے دی تھی، مگر اماں ابا کی ناراضگی کی جو کڑواہٹ میری زندگی میں شامل ہوئی تھی، اس نے کبھی مجھے خوش نہ رہنے دیا تھا۔ مجھے ہر وقت گناہ کا احساس سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ میں اپنے فلیٹ کی رنگین دیواروں کو دیکھ کر سوچتی تھی کہ کیا واقعی یہ اتنی حسین ہے کہ ان کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑا جا سکتا؟ دل ہی دل میں احساس جرم مجھے چین نہ لینے دیتا تھا۔ کبھی خواب میں اماں یا ابا کو دیکھ لیتی تو کئی دن تک دل اداس رہتا، سکون سے سو نہیں پاتی تھی۔ ایک دن میں معمول کے مطابق گھر میں اکیلی تھی۔ یو پی ایس خراب ہونے کی وجہ سے لائٹ جانے کے بعد گھر میں بہت گھٹن ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھول دیا تاکہ کچھ ہوا کا گزر ہو سکے۔ ابھی میں دروازہ کھول بیٹھی ہی تھی اور اپنے دوپٹے سے چہرے پر موجود پسینہ صاف کرتے ہوئے خود کو پرسکون کر رہی تھی کہ ایک کالے رنگ کا بلّا گھر کے اندر داخل ہوا۔ میں نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر میں اسے اچھی طرح پہچان گئی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ بالکل ویسا ہی بلّا تھا جس نے ایک عرصے تک میرا پیچھا کیا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ ایک محض اتفاق تھا یا پھر یہ اس کا ہمشکل کوئی دوسرا بلّا تھا؟ میں بہت دیر تک یہ بات سوچتی رہی۔ اسی دوران میرے خیالات کی روح بھٹکی تو مجھے معلوم ہی نہ ہوا کہ کب وہ جس طرح خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہوا تھا اسی طرح باہر بھی نکل گیا تھا، مگر بہت دیر تک میری سوچوں کا مرکز بنا رہا تھا۔ میں نے اسد سے اس بات کا بالکل ذکر نہ کیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ اس بات کو میرا وہم سمجھیں گے۔ ایک روز میں اسد کے ساتھ ضروری سامان لینے کے لیے مارکیٹ گئی تو خریداری کرنے کے بعد جیسے ہی ہم مارکیٹ سے نکلنے لگے تو میری نظر لوگوں کی بھیڑ میں چلتی اپنی ماں پر پڑی۔ میں بے اختیار اماں اماں پکارتے ہوئے اس عورت کے پیچھے بھاگی۔ آس پاس کے لوگ حیرت سے مجھے یوں پاگلوں کی طرح جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اسد بھی حیران اور شرمندہ سے اپنی جگہ کھڑے رہ گئے، مگر اس وقت مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ پرواہ تھی تو صرف ماں سے ملنے کی۔ جیسے ہی میں نے اماں کے قریب آ کر ان کی بازو پکڑی اور انہوں نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا تو میری وجود پر گویا ٹھنڈی برف پڑ گئی۔ وہ اماں سے ملتی جلتی شکل اور جسامت کی ایک عورت تھی جو حیرت سے میرا چہرہ تک رہی تھی۔ اس کے کپڑے بھی بالکل اماں جیسے تھے، جس کی وجہ سے میں دھوکہ کھا گئی تھی۔ اس کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے کوئی پاگل یا نفسیاتی لڑکی سمجھ رہی تھی۔ آس پاس کے لوگوں کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ میں شرمندہ سی ہو گئی اور وہاں سے واپس پلٹ گئی۔ اسد طرز کھاتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میری خاطر انہوں نے بھی اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ سچ تھا کہ وہ اب بھی اپنے گھر والوں سے میل جول رکھتے تھے اور باقاعدگی سے ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے۔
اس رات انہوں نے مجھے بہت تسلی دلاسے دیے اور کہا کہ جلد ہی ہم اماں اور ابا سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ امید ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دیں اور ہم سے میل جول شروع کر دیں۔ ان کی باتوں سے مجھے بہت تسلی ہوئی تھی اور میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ ان کا دل میری طرف سے صاف ہو جائے۔ اگلے ہفتے ہم نے ان کے گھر جانے کا پلان بنایا اور پھر سو گئے۔ میں خوش تھی اور دل ہی دل میں اماں ابا سے ڈھیروں باتیں کرنے کا سوچنے لگی۔ میں یہ بات اچھی طرح سے جان گئی تھی کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت ماں باپ سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ انسان دنیا کی تمام آسائشات بھی حاصل کر لے تو ماں باپ کی محبت کو دل سے نہیں نکال سکتا، اور نہ ہی کوئی بھی چیز ان کی جگہ لے سکتی ہے۔ میں نے ان کے بغیر ایک ایک دن کتنی تکلیف اور اذیت میں گزارا تھا۔ میں اپنے ہر دن کی کہانی انہیں سنانے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر اس سے پہلے کہ میری ان سے ملنے کی خواہش پوری ہوتی، ہماری زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا جو اپنے ساتھ سب کچھ اڑا کر لے گیا۔ ہماری خوشیاں اور ہمارا ساتھ سب کچھ مٹی میں مل گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس دن اسد کی ایک اہم میٹنگ تھی جس کی وجہ سے انہیں جلد آفس کے لیے نکلنا تھا۔ انہوں نے مجھے رات ہی جلدی جگانے کا کہہ دیا تھا، مگر بدقسمتی سے سر میں درد ہونے کی وجہ سے میں انہیں جلدی نہیں جگا سکی۔ رات کو پین کلر لینے کی وجہ سے میری خود بہت دیر سے آنکھ کھلی تھی۔ الارم کافی دیر تک بجنے کے بعد خاموش ہو چکا تھا اور کچھ فاصلے پر اسد بے خبر سو رہے تھے۔ میں نے ایک نظر ان پر ڈالی اور پھر گھڑی کو دیکھا تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں بیڈ سے اتری اور انہیں جگانے لگی۔ دیر سے اٹھنے کی وجہ سے اسد بہت پریشان ہوئے کیونکہ یہ ان کی بہت ضروری میٹنگ تھی جسے وہ کسی صورت بھی مس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر بغیر ناشتہ کیے گھر سے نکل گئے۔ میں عجیب شرمسار سی تھی، غلطی نہ ہونے کے باوجود خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ وہ ناشتہ کر کے نہیں گئے تھے، اس لیے میرا بھی کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ طبیعت الگ بوجھل اور اداس سی تھی، سر بھاری ہو رہا تھا۔ میں دوبارہ بستر پر لیٹ کر ایک ہاتھ سے اپنا سر دبانے لگی۔ اس وقت ہمارے دروازے پر دستک ہوئی اور باہر سے شور کی آواز سنائی دی۔ عام طور پر ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں پریشان ہو گئی اور جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے اسد کو 4 کندھوں پر اٹھا کر لایا گیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میری دنیا ختم ہو چکی تھی۔ میں چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی لیکن میری آواز ختم ہو چکی تھی۔ صدمے کے مارے میری آنکھیں ابھر رہی تھیں۔ اسد سے جدائی کا خیال کبھی میں دل میں نہ لا سکی تھی۔ اب یہ آزمائش زندگی میں شامل ہوئی تو آنکھوں دیکھی بات پر یقین کرنا مشکل تھا۔ وہ مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر چلے جائیں گے، میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ میں بے بسی کی تصویر بنے ان کی آخری رسومات ہوتے دیکھتی رہی۔ ان کے رشتہ دار اور عزیز و اقارب ہر معاملے میں پیش تھے۔ سب نے مجھے اس طرح نظر انداز کر دیا جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں یا اتنی بیکار شے ہوں جس پر ایک نظر ڈالنا بھی کسی نے ضروری نہیں سمجھا تھا، مگر اس وقت مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اسد کی جدائی کا دکھ اتنا بڑا تھا کہ اس کے آگے ہر درد چھوٹا تھا۔ 3 دن تک میرے آنسو خشک نہ ہوئے تھے۔ چوتھے دن اسد کے ماں باپ اور کچھ رشتہ دار دوسرے شہر سے میرے گھر آئے تھے، اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے ایسا ہنگامہ مچایا کہ مجھے اپنا آپ کسی بڑے مجرم سے کم نہ لگا۔ اسد کی ماں نے خوب واویلا مچایا اور مجھے اسد کی قاتلہ کہا۔ اسد کی ماں نے خوب واویلا مچایا اور مجھے اسد کی قاتلہ کہہ دیا، جیسے اس کے ایکسیڈنٹ میں میرا ہی کوئی قصور ہو۔ ساتھ ہی ایک معمولی نوکرانی، غریب اور ان پڑھ جاہل جیسے طعنے دیے جنہوں نے مجھے اندر سے چھلنی کر دیا۔ اسد کا دکھ ختم نہ ہوا تھا کہ یہ نئی مصیبت زندگی میں شامل ہو گئی۔ اسد کی ماں اور میری ساس مجھ پر قہر برساتی نظروں سے دیکھتی تھیں اور اسد کی موت کا ذمہ دار مجھے سمجھتی تھیں۔ کوئی بھی قصور نہ ہونے کے باوجود میری حیثیت ایک قصوروار انسان کی سی تھی۔ میں ہر وقت سر جھکائے ایک مجرم کی سی حیثیت سے وہاں بیٹھی رہتی۔ میں نے سنا تھا کہ اسد کے گھر والے یہ گھر بیچنا چاہ رہے تھے۔ ان کے خیال میں اسد کے بعد اس گھر کو اب کسی کے استعمال میں نہ آنا تھا، یہی ایک واحد حل تھا کہ اس گھر کی فکر سے چھٹکارا حاصل کیا جاتا۔ پراپرٹی ڈیلر سے فلیٹ کی بات فائنل ہو گئی تو میری ساس نے مجھے گھر سے چلے جانے کا کہا۔ یہاں میرا صبر جواب دے گیا تھا۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے معافی مانگنے لگی اور ساتھ التجائیں کرنے لگی کہ مجھے اس گھر سے نہ نکالیں،
کیونکہ میرے پاس گھر کے علاوہ رہنے کے لیے کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ مگر ان پر میرے رونے کا یا کسی التجا کا کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اس وقت مجھے اپنی ماں کی نصیحتیں بہت یاد آئیں۔ اگر میں نے ان نصیحتوں کو مان لیا ہوتا تو شاید آج میرا یہ حال نہ ہوتا، مگر اس وقت مجھ پر دولت مند ہونے کا بھوت سوار تھا۔ اب سر پر چھت بھی نہ رہی تھی تو میں بے یار و مددگار سی اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی تھی۔ دل میں شرمندگی کی جگہ یہ احساس تھا کہ اگر انہوں نے مجھے اپنے گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ بڑی مشکل سے میں گھر تک پہنچی تھی۔ اپنی گلی میں داخل ہونے کے بعد مجھے تحفظ کا احساس ہونے لگا اور مجھے معلوم تھا کہ تھوڑی سی ناراضگی دکھانے کے بعد اماں ابا مجھے گھر میں جگہ دے دیں گے۔ میں نے دروازے کے آگے آ کر سکون کا سانس لیا اور دونوں ہاتھوں سے دروازہ بجا دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور میں نے چادر کے پلو سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ بہت دیر تک دروازہ نہ کھولا تو میں مایوس ہو کر دروازے کے سامنے موجود چبوترے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ہمت کر کے میں نے دوبارہ دروازہ بجایا تو ایک 10 سال کے بچے نے آ کر دروازہ کھولا اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس بچے کو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی تھی۔ پھر میں سمجھی شاید اماں کے کچھ مہمان آئے ہوں، کس سے ملنا ہے؟ بچے نے مجھے سوچ میں گم دیکھ کر سوال کیا تو میں بولی، خالدہ سے۔ وہ بچہ آنکھوں میں حیرت لیے بولنے لگا، یہاں پر تو کوئی خالدہ نہیں رہتی، میرے ابو نے 2 مہینے پہلے یہ گھر خرید لیا ہے، یہاں پر فروٹ والے لوگ رہتے تھے، وہ اب گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ یہ بات سن کر مجھ پر بجلی سی گری تھی۔ میں ہمت کر کے بولی، کیا میں کچھ دیر کے لیے گھر میں آ سکتی ہوں؟ میری بات سن کر بچے نے انکار میں سر ہلایا اور بولا، نہیں، میری امی گھر پر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور میں مایوس کھڑی رہ گئی۔ بھوک پیاس سے میرا برا حال تھا۔ میں وہاں سے چلتے ہوئے ایک مزار پر آ گئی۔ یہ مزار ہمارے گھر سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ مزار پر لوگوں کی کافی بھیڑ تھی، جن میں زیادہ تر اکثریت ان لوگوں کی تھی جو بے گھر لوگ تھے اور ان کا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میں بھی جا کر ان لوگوں میں شامل ہو گئی۔ شام ہونے لگی اور ہر طرف اندھیرا پھیلنے لگا۔ خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ کسی نے میری جھولی میں چاول سے بھرا تھیلا رکھ دیا تھا، جس سے میں نے اپنی بھوک مٹائی۔ رات ہوئی تو آہستہ آہستہ لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے اور میں وہاں اکیلی رہ گئی۔ وہ پوری رات ایک بینچ پر بیٹھ کر میں نے گزار دی۔ کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کالے رنگ کا بلّا میرے آس پاس چکر کاٹ رہا ہے، جیسے میری حفاظت کر رہا ہو۔ نہ جانے کیوں ایسا ہوا کہ اسے دیکھ کر میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں، جیسے کوئی بہت اپنا میرے قریب ہو۔ صبح ہوئی تو ایک بابا نے آ کر مجھے جگایا اور کہا، اٹھو بیٹا اٹھو، سونے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ میں اٹھ بیٹھی اور وہ پورا دن میرا اسی مزار پر گزر گیا۔ اگلے دن پھر وہی بابا میرے پاس آئے اور بولے، بے گھر لگتی ہے۔ میں نے سر جھکا کر اقرار میں سر ہلا دیا تو وہ بولے، کیا تم اپنے لیے ایک گھر اور تحفظ چاہتی ہو؟ میں نے روتے ہوئے جواب دیا، بابا جی، ان 2 چیزوں کے علاوہ کسی لڑکی کے لیے اور کیا اہم ہو سکتا ہے بھلا؟ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بابا جی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے تسلی دی، انشاءاللہ سب حق ہوگا اور سچ ہوگا، نکاح کی تیاری کر۔ یہ سن کر میں فوراً بولی، نکاح؟ مگر کیسے؟ میں عدت میں ہوں۔ یہ سن کر بابا جی بولے، پھر میرے ساتھ چل۔ میں ان کے ساتھ چل پڑی۔ وہ چلتے ہوئے کافی دور ایک ویران سے علاقے میں آ گئے، جہاں سے کچھ دور پہاڑی علاقہ شروع ہوتا تھا۔ اونچے پہاڑ دور سے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ بابا جی نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی، جہاں ان کی ایک بوڑھی بیوی اور ایک بیٹی موجود تھی، جو تقریباً میری ہی ہم عمر تھی۔ ان کا لب و لہجہ اور بات کرنے کا انداز بہت مختلف تھا۔ گلبانو بہت اچھی لڑکی تھی، ہر وقت ہنستی مسکراتی اور بولتی رہتی۔ وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی۔ اس نے میری خوب خاطر تواضع کی اور اپنے کپڑوں میں سے بہترین جوڑے نکال کر مجھے استعمال کرنے کے لیے دیے۔ وہ ٹھیک طرح سے اردو نہیں بول سکتی تھی، لیکن اس نے مجھے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں بتایا کہ میری کوئی بہن نہیں ہے اور بچپن سے مجھے بہن کا شوق ہے۔ تمہارے آنے سے میرا یہ شوق پورا ہو گیا ہے، آج سے تم میری بہن ہو۔ بابا نے بتایا تھا کہ تم بیوہ ہو، بیوہ ہونا کوئی جرم کی بات نہیں ہے، اس لیے تم خوش رہا کرو۔ رب کی رضا میں راضی رہنا ہی ہمیں پریشانیوں سے بچا سکتا ہے۔ اس کی باتیں بہت حوصلہ مند تھیں۔
تھوڑے ہی عرصے بعد میں بھی مسکرانے اور ہنسنے بولنے لگی تھی۔ وہاں مجھے اپنے گھر جیسا پیار ملا تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اسد کو بھول گئی تھی۔ آج بھی ان کی محبت میرے دل میں موجود تھی اور میں ان کے ساتھ گزارا ہوا وقت بھول نہیں سکی تھی۔ عدت پوری ہونے کے بعد بابا جی نے پھر مجھ سے نکاح کی بات کی تو میں نے ہاں کر دی۔ وہ میرے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، مجھے ان پر پورا بھروسہ تھا۔ اس گھر میں گزرے چند ماہ میں ہی میں اچھی طرح اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ رحم دل اور اچھے انسان ہیں، اور پھر سادگی سے ایک دن میرا نکاح حماد شاہ سے کر دیا گیا۔ وہ ایک لمبا چوڑا اور خوبصورت انسان تھا۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر آئی تو وہ علاقہ دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ دور دور تک وہاں کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جنگل کے بیچ میں بنا یہ چھوٹا سا گھر دیکھ کر میں پریشان ہو گئی تھی، مگر میں نے زبان سے ایک لفظ نہ کہا۔ ڈرو مت، یہاں تمہیں کوئی بھی جنگلی جانور کوئی بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ حماد میرے اندر کا خوف بغیر کہے ہی جان گئے تھے۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو پورے گھر کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ میں حیرت سے اس خوبصورت گھر کی خوبصورتی کو دیکھ رہی تھی کہ حماد نے آ کر کہا، یہ تمہارا گھر ہے، یہاں تم اپنی مرضی سے رہ سکتی ہو۔ شام ہو چکی تھی اور بھوک سے میرا برا حال تھا۔ حماد 5 منٹ کے لیے باہر گئے اور جب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں کھانے کے بڑے بڑے تھال تھے۔ میں نے ان کے ہاتھ سے کھانا لے کر برتنوں میں نکالا۔ باورچی خانہ قیمتی برتنوں سے سجا ہوا تھا، جنہیں دیکھ کر ہی ان کی مالیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ میں نے ان برتنوں کو ہاتھ لگایا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ سونے کے برتن ہیں۔ اس گھر کی ہر چیز بہت قیمتی اور اعلیٰ تھی۔ ہم کھانے سے فارغ ہو چکے تو مجھے نیند آنے لگی۔ میں اپنے بستر پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ حماد میرے قریب آئے اور بولے، روزی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آج میں تم پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کئی سال پہلے جب میں نے تمہیں دیکھا تو میں اسی وقت تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا۔ سالوں تمہارے عشق میں گرفتار ہو کر زندگی گزار رہا ہوں۔ میں نے یہ سن کر حیرت سے انہیں دیکھا اور بولی، مگر میں آپ کو پہلی بار دیکھ رہی ہوں، کیا آپ مجھے پہلے دیکھ چکے ہیں؟ مگر کہاں؟ میری بات سن کر حماد مسکرائے اور بولے، جس دن تم اپنے ابا کا ٹھیلا لے کر گھر جا رہی تھی، اس کالے بلے کے روپ میں تمہارے سامنے آیا تھا، اور اس کے بعد بھی ہمیشہ تمہارے سامنے کالے بلے کی شکل میں تمہارے پاس آتا رہا۔ جب اسد سے تمہاری شادی ہوئی تو مجھے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ میرے لیے یہ صدمہ سہنا بہت مشکل تھا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگے اور مزید بولے، تم میرا پہلا عشق ہو۔ روزی، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق انسانوں سے نہیں بلکہ جنات سے ہے، اور میں ایک جن زادہ ہوں، مگر تمہاری محبت میں مبتلا ہو کر ہمیشہ انسانی آبادی کے قریب رہا ہوں تاکہ تمہارے بارے میں ہمیشہ باخبر رہ سکوں۔ اسد کی موت کا مجھے بہت افسوس ہوا تھا، کیونکہ اس کی موت تمہیں اداس کر گئی تھی، اور میں تمہیں ہرگز بھی اداس نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا روزی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنا اصل روپ کبھی تمہیں نہیں دکھاؤں گا، اور ہمیشہ ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں تمہارے سامنے آؤں گا۔ میرا وعدہ ہے کہ تم میرے ساتھ بہت خوش رہو گی اور ایک ویسی ہی زندگی گزارو گی جیسی تم گزارنا چاہتی تھی۔ میرا وعدہ ہے کہ تمہیں ایک دن تمہارے والدین سے ملوانے کے لیے لے کر جاؤں گا۔ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے ایک عام انسان نہیں بلکہ ایک جن مخاطب ہے۔ اب تک صرف کہانیوں میں جنات کے بارے میں سنتی آئی تھی، آج اپنے سامنے ایک جن کو شوہر کے روپ میں دیکھنا میرے لیے بہت زیادہ حیران کن تھا۔ حماد نے ایک سونے کا بہت خوبصورت اور بھاری کنگن میرے ہاتھ میں پہنایا اور بولے، یہ میری محبت کی نشانی ہے، اسے قبول کر لو۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے کنگن میرے ہاتھ میں پہنا دیا۔ وہ خوبصورت رات اپنی یادیں چھوڑ کر بہت جلد گزر گئی۔ اگلے دن کچھ عجیب قسم کے لوگ ہمارے گھر آئے تھے۔ میں نے انہیں دیکھا تو ان کی عجیب و غریب زبان اور لباس دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ ان میں زیادہ تر عورتیں تھیں، ان کے قد بہت لمبے تھے۔ حماد نے ان سب کا تعارف کرایا جو میری طرف دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ میں بھی انہیں دیکھ کر مسکرا دی۔ ان میں سے ایک جنزادی جو کچھ عمر رسیدہ تھی اٹھ کر میرے قریب آئی اور کچھ بول کر ہنس پڑی۔ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی تھی مگر میں بھی مسکرا دی۔ انہوں نے میرا گال تھپک کر مجھے پیار کیا اور پھر میرے سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد اپنے ہاتھ سے سونے کے کئی کڑے نکال کر میرے ہاتھ میں پہنا دیے۔ وہ کڑے میرے ہاتھ میں بہت زیادہ ڈھیلے تھے، مگر مجھے ان کا محبت کرنے کا یہ انداز بہت پسند آیا تھا۔ میں نے محبت سے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے میری پیشانی چوم لی۔
کچھ ہی دیر بعد حماد کے ساتھ مل کر میں نے کھانا بنایا تو سب نے بہت خوش ہو کر کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر ان میں سے کچھ جنات نے مجھے انعام کے طور پر زیورات دیے اور کچھ دیر بعد وہ خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ اتنی محبت کرنے والے جنات سے مل کر میں بہت خوش تھی۔ میں نے انہیں جاتا ہوا دیکھنے کے لیے دروازے سے باہر جھانک کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ درختوں سے ہلتے پتے اور پرندوں کی آوازوں کے علاوہ وہاں کچھ بھی محسوس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں حیران سی دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر لیٹ کر میں کچن صاف کرنے کا سوچ کر اٹھ کھڑی ہوئی، مگر جیسے ہی میں نے کچن میں قدم رکھا میں حیرت زدہ رہ گئی۔ ہر برتن دھل کر اپنی جگہ پر نہایت نفاست سے رکھا گیا تھا اور ان پر سے پانی اس طرح ٹپک رہا تھا جیسے ابھی انہیں دھو کر سجایا گیا ہو۔ اسی طرح کے اور بھی کئی واقعات میری زندگی کا حصہ بن گئے تھے جن پر اب مجھے حیرت نہیں ہوتی تھی کیونکہ میں ان سب باتوں کی عادی ہو چکی تھی۔ ایک روز حماد مجھے اماں ابا سے ملوانے لے گئے تھے۔ کھلے دروازے سے میں اندر داخل ہوئی تو مجھے اماں سامنے تخت پر بیٹھی نظر آ گئی تھی۔ میں دوڑ کر ان سے جا لپٹی۔ یوں اچانک مجھے سامنے دیکھ کر اماں کے چہرے پر رونق اتر آئی تھی۔ میں ان کے گلے لگی زار و قطار رونے لگی۔ یہی حال اماں کا تھا۔ حماد دور کھڑے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اماں کو وہ دکھائی نہیں دے سکتے، سو چپ ہی رہی۔ ابا کہاں ہے اماں؟ میں نے بے چینی سے پوچھا تو اماں بولی، بے وفا نکلا، مجھے اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر منو مٹی تلے جا سویا ہے۔ یہ کہہ کر اماں رو پڑیں۔ جبکہ میں نے ابا کی موت کا سنا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کاش میں ایک بار ان سے مل لیتی۔ میں نے دکھ سے کہا تو اماں بولی، تجھ سے ملنے کے لیے بہت تڑپا تھا مگر تیرا کچھ اتا پتہ ہی نہ تھا۔ اپنی طرف سے میں نے تجھے بہت ڈھونڈا، پرانا گھر بھی بیچ دیا تھا، اسے بیچ کر یہ چھوٹا سا گھر لے لیا تھا۔ ہم دو کے لیے تو یہی کافی تھا، سو ہم نے یہی خرید لیا اور باقی کے پیسوں سے تیرے ابا نے ایک چھوٹی سی دکان خرید لی تھی۔ تو بتا اسد ٹھیک ہے؟ اماں کا سوال سن کر میں چپ رہ گئی۔ میرے پاس اپنی کہانی سنانے کے لیے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ میں نے سر جھکایا اور اقرار میں سر ہلا دیا، جی ٹھیک ہے۔ یہ سن کر اماں مسکرائی اور بولی، تیرے زیورات دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تو واقعی خوش ہے۔ یہ سن کر میں نم آنکھوں سے مسکرا دی اور بولی، اماں کچھ کھانے کے لیے تو دے دو، بڑی بھوک لگی ہے۔ اماں اپنی جگہ سے اٹھ کر کچن میں چلی گئیں تو میں نے چارپائی پر رکھا تکیا اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور وہیں بیٹھ گئی۔ اسی وقت میری نظر چارپائی کے نیچے رکھے ایک لفافے پر پڑی، جسے اٹھا کر میں نے دیکھا تو اس کے اندر سے میری تصویر جھانک رہی تھی۔ اماں کی محبت دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں اور میں نے تصویر کو اس جگہ واپس رکھ دیا۔ اسی دوران اماں کھانا لے آئی تو میں اماں کے ہاتھ کے بنے کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ کتنے دن کی بھوکی ہے؟ مجھے بے قراری سے کھاتے دیکھ کر اماں نے پوچھا تو میں ہنس پڑی، کچھ دن میرے پاس رک جا، تیری آواز سننے کو ترس گئی ہوں۔ اماں نے منت بھرے انداز میں فرمائش کی تو میں اماں کے گلے لگ کر بولی، کیوں نہیں اماں، میں یہاں رک کر جاؤں گی، 1 ہفتے سے پہلے میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والی۔ میری بات سن کر اماں بہت خوش ہوئیں اور پھر رات گئے تک مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کی۔ اس رات ماں کے آنگن میں سالوں بعد مجھے بڑی پرسکون نیند آئی تھی۔ رات کو دیر سے سونے کے بعد میری آنکھ بڑی دیر سے کھلی تھی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو پورے گھر میں اماں کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور ایک عورت ہاتھ میں کھانے کی ٹرے اٹھائے کھڑی تھی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا وہ ٹرے مجھے تھما کر بولی، خالہ خالدہ کی بیٹی ہو نا؟ شکل سے لگ رہی ہو۔ ہائے کتنی اچھی تھی خالہ خالدہ، ہر وقت تمہاری ہی باتیں کرتی رہتی تھی، اس لیے مجھے تو بڑا شوق تھا آپ کو دیکھنے کا۔ کل یہاں کا تالا کھلا دیکھا تو سوچا آپ سے ملنے چلی آؤں اور لگے ہاتھوں آپ کے لیے بریانی بھی لے آؤں۔ ہائے کتنا اچھا ہوتا اگر آپ کا ویزا ان کی زندگی میں ہی لگ جاتا تو بیچاری مرنے سے پہلے ایک بار مل ہی لیتی، مگر کیا کر سکتے ہیں، جو قسمت میں لکھا ہو وہی ہوتا ہے۔ انسان تو جی بے بس ہے، صرف کوششیں ہی کر سکتا ہے۔ اچھا جی آپ آرام کریں، میں پھر آپ سے ملنے آ جاؤں گی، آپ مجھے تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ باتونی لڑکی وہاں سے چلی گئی، مگر میں حیران پریشان سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اگر اماں اس دنیا سے جا چکی تھیں تو کل میں ان سے کیسے مل لی؟ یہ بات میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ میں نے کچن میں آ کر ٹرے رکھی تو وہاں وہ برتن بھی رکھے ہوئے تھے جن میں اماں نے مجھے کل کھانا دیا تھا۔ میں باہر آئی اور چارپائی پر سے تکیہ ہٹایا تو آج بھی اس کے نیچے میری تصویر موجود تھی۔ میں نے اماں کے تکیے کو اٹھا کر سینے سے لگایا تو میری آنکھ سے ایک آنسو نکل کر
اس کے اندر جذب ہو گیا۔ میں اسی دن حماد کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئی اور آج کئی سال گزرنے کے بعد بھی اماں سے ہوئی وہ پراسرار ملاقات کو نہ بھلا سکی۔